السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے جماعت پنجم کا مضمون ریاضی، جس کا سبق نمبر 1 رومن عددی علامتیں۔ اس سبق میں دیکھیں گے ہم رومن عددی علامتیں کسے کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک گھڑی ہے جس کے طبق پر یہ علامتیں رومن عددی علامتیں ہیں۔ برسوں پہلے یورپ میں عدد لکھنے کے لیے کیپٹل رومن حروف کا استعمال کیا جاتا تھا، جس میں آئی، وی، ایکس، ایل، سی، ڈی، ایم یہ رومن عددی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کا استعمال ہم بین الاقوامی علامتوں کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں دیکھیں گے۔ ایک کی قیمت ہوگی آئی، یعنی بین الاقوامی عدد 1 کے لیے ہم رومن عددی علامت آئی کا استعمال کریں گے۔ 5 کے لیے وی کا اور 10 کے لیے ایکس علامت کا استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے ہم ان علامتوں کو رومن عددی تحریر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ رومن عددی علامتوں میں صفر کے لیے کوئی علامت نہیں ہوتی اور ہندسوں کی مقامی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ رومن عددی علامتوں کی مدد سے دوسرے عدد لکھنے کے لیے بعض اصول بنائے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے اصول نمبر 1۔ آئی اور ایکس میں سے کوئی علامت 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایک کے آگے ایک لکھی جائے تو ان کی جمع کرنے پر عدد حاصل ہوتا ہے۔ اسے ہم مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے۔ ایک کے لیے ہم آئی علامت کا استعمال کریں گے۔ آئی جمع آئی یعنی کہ ہو جائے گا 1 جمع 1 جمع 1 مل کر ہو جائیں گے 3 آئی یعنی کہ 3 آئی رومن عددی علامت، یہ اس کی قیمت ہوگی بین الاقوامی عدد 3 کے برابر۔ اصول نمبر 1 کی دوسری مثال ہے ایکس کی قیمت ہوگی 10۔ ایکس جمع ایکس جمع ایکس یعنی کہ 10 جمع 10 جمع 10، 3 ایکس کی قیمت ہو جائے گی 30۔ آئی جمع آئی جمع آئی مساوی 4، یہ نہیں ہوگا۔ آئی کو ہم صرف 3 مرتبہ ہی لے سکتے ہیں، رومن عددی علامت کو ہم 3 سے زیادہ مرتبہ استعمال نہیں کریں گے، یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے اصول نمبر 2۔ علامت وی کو 1 کے آگے 1 نہیں لکھتے، اسے ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے۔ وی مساوی ہے 5، وی جمع وی مساوی 5 جمع 5 مساوی ہوگا 10۔ یہ طریقہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اس اصول کے مطابق وی کو صرف 1 ہی مرتبہ استعمال کریں گے، 2 مرتبہ اس کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ایکس مساوی 10۔ آئیے اصول نمبر 3 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
I یا V میں سے کوئی علامت بڑی علامت کے دائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت بڑے عدد کی علامت کی قیمت میں جمع کی جاتی ہے۔ اسے ہم مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ VI جس میں V کی قیمت 5 اور I کی قیمت 1 ہے۔ بڑی علامت کے دائیں طرف چھوٹی علامت لکھی گئی ہے، اس لیے ہم 5 جمع 1 کریں گے، تب VI کی قیمت 6 ہو جائے گی۔ اسی طرح VII یعنی کہ 5 جمع 2، VII کی قیمت ہو جائے گی 7، اور VII جس کی قیمت ہے 5 جمع 3، جس میں جمع کرنے پر VII کی قیمت ہوگی 8۔ چند اور مثالوں کے ذریعے یہ اصول سمجھیں گے۔ XI جس میں X کی قیمت 10 ہے اور I کی قیمت 1 ہے۔ بڑی علامت کے دائیں جانب چھوٹی علامت لکھی گئی ہے، اس لیے ہم بڑی علامت میں چھوٹی علامت کی جمع کر دیں گے، 10 جمع 1، جس پر XI کی قیمت ہو جائے گی 11۔ اسی طرح XII کی قیمت ہو جائے گی 12 اور XIII کی قیمت ہو جائے گی 13۔ اسی طرح XV جس میں X کی قیمت 10 اور V کی قیمت 5 ہو جائے گی۔ X بڑی علامت ہے، V چھوٹی علامت ہے۔ بڑی علامت کے دائیں جانب چھوٹی علامت لکھی گئی ہے، اس لیے ان قیمتوں کی جمع کرنے پر XV کی قیمت ہو جائے گی 15۔ اسی طرح بالترتیب XVI بڑی علامت کے دائیں جانب چھوٹی علامتیں لکھی گئی ہیں، ان کی قیمتوں کی جمع کرنے پر XVI کی قیمت 16 حاصل ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے اصول نمبر 4۔ علامت I علامت V یا X کے بائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت V یا X کی قیمت میں سے تفریق کرتے ہیں، البتہ I علامت بائیں طرف صرف ایک بار استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہم چند مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ IV جس میں I کی قیمت 1، V کی قیمت 5۔ I کی قیمت کم ہے بنسبت V کی قیمت سے، اس لیے ہم V کی قیمت میں سے I کی قیمت کو تفریق کریں گے۔ 5 تفریق 1 یعنی IV کی قیمت ہو جائے گی 4۔ اسی طرح IX جس میں X کی قیمت ہے 10 اور I کی قیمت ہے 1۔ I یہ X کی بائیں طرف لکھا ہوا ہے، اس لیے 10 میں سے 1 کو تفریق کرنے پر ہو جائے گا 9۔ IX کی قیمت ہو جائے گی 9 اور IIX مساوی 10 تفریق 2 مساوی 8 نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ غلط ہوگا کیونکہ اصول کے مطابق I علامت بائیں طرف صرف ایک بار استعمال کرتے ہیں، اسے 2 بار استعمال کرنے پر یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک جدول ہے جس میں 1 سے 10 تک رومن عددی علامتیں دی گئی ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کریں گے اور اپنی بیاض میں لکھ کر مشق کریں گے۔ آپ کے سامنے دوسری جدول ہے جس میں 11 سے 20 تک رومن عددی علامتیں دی گئی ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، اپنے بیاض میں لکھیں گے اور مشق کریں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے جو جدول دکھائی گئی ہے اس میں LCDM چند رومن عددی علامتیں دکھائی گئی ہیں۔ I کے لیے 1، V کے لیے 5، X کے لیے 10، L کے لیے 50، C کے لیے 100،
डी के लिए 500, एम के लिए 1000 قیمت ظاہر کی گئی ہے. آپ اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان علامتوں کو ذہن نشین رکھیں گے. پیارے بچوں، اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اس پر مشق دے رہے ہیں. سوال ہے خالی چوکونوں کو پر کیجئے. آپ کے سامنے ایک جدول ہے جس میں اعداد لفظوں میں اور نیچے رومن عددی علامتیں دی گئی ہیں. آپ مناسب انداز سے ان چوکوں کو پر کریں گے. سوال نمبر 2، جدول مکمل کیجئے. آپ کے سامنے ایک جدول ہے جس میں بین الاقوامی ہندسوں میں تحریر دی گئی ہے، رومن عددی علامتوں میں تحریر دی گئی ہے. ان تحریروں کا مشاہدہ کریں گے اور چوکون میں صحیح ہے یا غلط لکھیں گے. اگر غلط ہو تب درست جواب چوکون میں لکھیں گے. انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں. اللہ حافظ.